وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 58 حصہ 2. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے حق کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل و فریب کار ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 58. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ. اور اگر لے آئیں آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر ناشکر لوگ، ان انتم الا مبتلون، تم تو جھوٹے ہو، یعنی تم باطل ہو، تمہاری بات باطل ہے، جھوٹی ہے. تو سامنے کا ہم اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور یہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ آیت، آیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، آیا یہ ہم پہ فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ قرآن کی ہر مضمون کو سامنے کرام اپنے لیے دیکھنا چاہیے، اور خصوصاً جو اہل ایمان ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں یہ صفات موجود ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال جو مضمون میں نے کل چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ آیا ہم دیکھیں، اول تو یہ دیکھیں کہ اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور کافر میں نے آپ سے کہا کہ اس کا معنی اگر آپ ناشکرے کے کریں تو آپ کے لیے ذرا آسانی ہوگی اس آیت کو مفہوم کے سمجھنے کے لیے. کافر اصل میں ایک روش کا نام ہے، یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں سامعین کرام. کافر کوئی شکل و صورت سے کافر نہیں ہو جاتا، یا وہ ہندو لوگ تھے تو وہ زنار پہنتے تھے اور ایک چوٹی سی چھوڑ دیتے تھے، باقی سر کو گنجا کر کے ایک لمبی سی چوٹی بنا لیتے تھے. تو یہ کافر اصل میں ہوتا ہے کیا؟ یہ ایک سوچ کا نام ہے. کافرانہ سوچ ہوتی ہے، مشرکانہ سوچ ہوتی ہے، منافقانہ سوچ ہوتی ہے. اصل تو یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ عقیدہ ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ ایک عقیدے کا نام ہے. کفر کا ایک الگ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ الگ ہوتا ہے، منافقانہ عقیدہ الگ ہوتا ہے. تو اس بات کو ذرا سمجھیں. ہم تو سامنے کرام ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں
یعنی یہ 20 کروڑ میں سے مطلب 17 کروڑ مسلمان لگا لیں، 16 کروڑ لگا لیں، اب یہ سارے یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھی ہے، بس اس کلمے کو پڑھ کے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں تو سوچ ہے سامنے کرم، ہماری سوچ جو ہے وہ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ آپ کو میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ کافر کی یہ سوچ یہ تھی کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کافرانہ سوچ یہ تھی کہ بس یہی دنیا ہے، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، یہی سوچ ہماری آج۔ دیکھیں ساری کوشش، میں عرض کرتا ہوں نا، ساری کوششیں تو ہماری ظاہر کے لیے ہیں، دنیا ہی کے لیے، ظاہر ہی کو ہم کامیابی کا پیمانہ اور نقصان کا پیمانہ قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہی کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ اگر ظاہر ہمیں حاصل ہو گیا حسب منشا اور توقع، اچیومنٹ آپ اسے کہتے ہیں، زندگی میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ مجھ سے بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے 60 سال گزار دیے، کیا تم نے کمایا ہے؟ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا کیا ہے ساری زندگی تم نے گزار دی، کیا کیا ہے، کیا بنایا؟ کوئی مکان بنایا، کوئی بنگلہ بنایا، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی جائیداد ہے؟ اب یہ ہے نا کہ یہ ساری اچیومنٹس ہم سمجھتے ہیں، یہ ایک کافرانہ سوچ ہے کہ وہ دنیا ہی کو اپنی اچیومنٹس کا، اب آپ دیتے ہیں نا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈس، کسی عالم دین کو یہ ایوارڈ آپ نے آج تک نہیں دیا ہے، میں نے تو کم از کم نہیں سنا۔ وہ کہیں گویے کو دے دیتے ہیں، کہیں ڈانسر کو آپ دے دیتے ہیں، کہیں کھیل میں جو یعنی زیادہ بھاگ دوڑ کر لیتا ہے اسے آپ لائف ٹائم، کوئی غزل ہے، کوئی غزل گو ہے، گلوکار ہے، اور کوئی ڈانسر ہے، کوئی ڈرامہ آرٹسٹ ہے، اس کو آپ یہ اچیومنٹ، یعنی آپ اپنی سوچ کا تو اندازہ لگائیں نا، یہ قومی سوچ آپ کی کیا ہے؟ نشان حیدر جو ہے، یا 23 مارچ کو صدر مملکت صاحب کھڑے ہو کے ایک ایک کو بلا کے اور وہ اس کو اعزاز بخشتے ہیں، اس میں کبھی یہ ہے کہ کوئی عالم ربانی کو آپ نے آ کے بلایا ہو کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے اس قوم کی اور لوگوں کو حق اللہ کی طرف دعوت دی ہے، ہم آپ کو یہ اعزاز دیتے ہیں، یہ نذرانہ ہے، یہ اعزاز ہے، آپ نے کبھی گلے میں اس کے ہار ڈالا ہے؟ تو یہ بات ہے سامنے کرام، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، سوچ کافرانہ ہے ہماری، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن سے بات کر رہا ہوں میں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا ہے سورہ ابراہیم میں، اور ہمیں بتایا ہے کہ کافرانہ سوچ کیا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 سورہ ابراہیم کی آپ تلاوت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ یہاں تو میں تفصیل کر رہا ہوں نا، وہاں ترجمہ آپ دیکھ لیں، یہاں تو لفظی ترجمہ یہ جو ہم نے آیت پڑھ رہے ہیں نا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اب یہ آیت میرے اپنے خیال سے تقریباً 100% مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں، 100%۔ یہ اس کا جو مفسر یعنی جو درس دینے والے ہیں، اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ اس سے گزر جائیں گے، اسی طرح اس آیت سے گزر جائیں گے، یہ ہمارے بارے میں نہیں، کافروں کے بارے میں، کافروں کو بڑا ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ کافر ایسے ہیں اور کافر ایسے، یہ نہیں معلوم کہ وہ صفات ہم میں موجود ہیں۔ تو میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 کا تذکرہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کافرانہ سوچ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں سامعین کرام کہ اصل چیز جو ہے وہ سوچ کی ہوتی ہے، اور سوچ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کا عقیدہ کیا ہے، جو آپ کا عقیدہ ہوگا، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، ہر بات میں جو ہے نا وہ تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے۔ عقیدہ تو ہم نے بس ایک جامد قسم کا عقیدہ بنا کے کتابوں میں لکھ کے ڈال دیا ہے، بس وہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخرت ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔
یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا. یہ عقیدہ ہے تو، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے ہمارا. نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا الہ واحد جو ہے وہ تو نفس ہے. یہ ہم عملی طور پہ کہتے ہیں. اور ہم تو دنیا کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق زندگی نہیں، ہم تو دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ فیشن کیا ہے. اب کرکٹ کا فیشن ہے مثال کے طور پہ، آپ دیکھیں کرکٹ کا جب بخار ہوتا، وہ میچز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، ساری قوم جو ہے، بس سارا میڈیا کو آپ دیکھ لیں. آج کل 2017 ستمبر وہ ورلڈ 11 آئی ہوئی ہے اور قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے، اور ساری قوم جو ہے نہ اقامہ ہے اور نہ پانامہ ہے. بس ساری راستے بتائے جا رہے ہیں، روٹس بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ٹریفک ادھر آئے گی، یہاں پارکنگ ہوگی، یہاں سے پھر آپ کو فری لے جائیں گے اسٹیڈیم میں. بچے جو ہیں اپنے گالوں پہ پاکستان کا جھنڈا بنوا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ سوچ کیا ہے، وقت کو ضائع کرنے. ابھی یہ سورہ لقمان میں آئے گا یہ بات، لہو الحدیث ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. بہرحال میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، وہ آیت نمبر 2 اور 3 سورہ ابراہیم کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں ایک سوچ بیان کی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم یہ جان جائیں کہ یہ اصل میں سوچ ہوتی ہے. ایک آخرت کی ایک سوچ ہونی چاہیے، رسول کی ایک سوچ ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ، ایک سوچ ہونی چاہیے. جو حقائق یہ آپ خود نہیں، یہ آپ کسی سے سنیں گے، یہ آپ کسی اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، اس سے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے کہ مجھے صحیح سوچ بتائیے، صحیح سوچ کیا ہے زندگی کے بارے میں. ہماری تو تمام سوچیں دنیا دارانہ سوچیں ہیں سامنے اکرام، حق پرست سوچیں تو نہیں ہیں. ہماری تو دنیا داری کی ساری سوچیں ہیں. 2-4 دوست بیٹھ جائیں ساری، یعنی آپ دیکھیں نا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گروپ بنا لیتے ہیں محلے میں دوستوں کا یا اپنے ہمجولیوں کا. وہ ہفتے میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دعوت رکھ دیتے ہیں کہ بھئی 7 دوست ہیں ہم، 7 ہفتے تک ایک بدل کے دعوت. اس دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ بس کھانا پینا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی غیبت اور ہنسی خوشی، بس وہ آپ وقت گزار کے آ جاتے ہیں. اسی طرح بڑے بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے. پھر اپنے گروپ میں اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں سورہ ابراہیم کی وہ سوچ کی بات کرتا ہوں جو کافرانہ سوچ ہے، جس کی وضاحت ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ہلاکت ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. کافر کون ہے؟ جو دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پیار کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا ان کی ترجیح ہے، آخرت ان کی. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے، آخرت فراموش بن گئے ہیں. یہ کافروں کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور سامعین کرام بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں سوچ کی بات کر رہا ہوں نا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ایسا آیا ہے کہ وہاں کافر، منافق، مشرک، مومن اس کا کوئی نام ہی نہیں لیا، ایک سوچ کا نام لیا ہے، ایک طرز عمل کا نام لیا ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ تھوڑی توجہ کریں سامنے. اس میں اب اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اب یعنی یہاں جو آگے مضمون آ رہا ہے ابھی میں بیان کرتا ہوں، اس میں نہ تو مشرک کا نام ہے کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں، یہ کوئی نام نہیں دیا جا رہا. ایک سوچ کا نام دیا جا رہا ہے، ایک طرز عمل اور روش کا نام دیا جا رہا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں تمام گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، یعنی مادہ پرستی میں. ساری زندگی انہوں نے مادہ پرستی میں گزار دی.
ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، پھر وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ، اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کوششیں دنیا کے لیے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج سامعین کرام ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن سوچ دنیا دارانہ ہے، اللہ مقصود نہیں ہے، کافر آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، محبت دنیا سے ہے، آخرت کا نام لیتے ہیں، مقصد دنیا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ باقی ساری کوششیں تو ظاہر پرستی ہے سامعین کرام، عام معاشرہ آپ دیکھ لیں یہی معاشرہ ہے۔ تو سب سے زیادہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یعنی ایک روش کی بات کی ہے۔ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ تو یہ سوچ کی بات ہوتی ہے۔ یہاں ہم جو کہہ رہے ہیں نا، یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 58، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ مثالیں کیا مطلب؟ کس چیز کے لیے مثالیں توحید کی، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اس کی مثالیں میں نے بیان کی ہیں۔ آخرت آنے والی ہے، تم دوبارہ زندہ ہوگے، اس کی میں نے مثالیں بیان کی ہیں، کیسے زندہ ہوگے ابھی ہم نے پڑھا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ابھی ہم نے پڑھا ہے، ابھی تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ کسی چیز پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر لے آئیں آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی، تو کافر ناشکرے لوگ کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا سامعین کرام کہ یہ ساری بات جو ہے یہ ہم پہ فٹ آتی ہے۔ آج اسلام حقیقی معنوں میں ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس وقت ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ ہمارا مقصد حیات بن جائے، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، یہ سوچ نہیں، اس سوچ کو ہم باطل سمجھتے ہیں۔ بھئی دنیا بھی تو ہے، بھئی کون تمہیں منع کر رہا ہے دنیا کے لیے محنت کرنے سے یا رزق حلال کمانے سے؟ یا تو سوچ ایسی بن گئی ہے، ظاہر پرستانہ سوچ ہے سامعین کرام، حقیقت کو ہم باطل سمجھتے ہیں۔ اسلام حقیقت ہے لیکن اس کو ہم باطل سمجھتے ہیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ ان انتم الا مبتلون، تم تو بھائی جھوٹے ہو۔ اب یہ دیکھیں، عملاً ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو ہم ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے، زندہ کر دیں گے۔ پھر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ قرآن کا مضمون ہے لیکن ہم اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ بھئی اچھی زندگی کے تو ہم سب طالب ہیں، یعنی وہ ایک دنیا پرستانہ جو سوچ ہے نا ہماری، اس کے نزدیک اچھی زندگی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ساتھ اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھتے ہیں اسے کہ قرآن، دیکھیں وہ یعنی اللہ کے وعدوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہاں شیطان کے وعدوں پہ یقین ہے۔ شیطان ہم سے کہتا ہے کہ کیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ فقر کیا؟ کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقر تم غریب ہو جاؤ گے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا سامنے کرام، یعنی پھر آپ دیکھیں کتنا ہم مال سینت کے رکھتے ہیں اپنا،
اللہ کی راہ میں ضرورت کے وقت خرچ نہیں کرتے، اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں، یہ تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں عام طور پہ مسجدیں جو ہیں وہ چندوں سے بنتی ہیں، معاشرے میں چندوں سے بنتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو حسب استطاعت حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے، لینا چاہیے، ایک مسجد بن رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، لیکن چندے یعنی ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ اگر آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ضرورت کے مطابق مسجدیں بنوا سکتے ہیں، میں مردان میں ہوں، اب مردان کے جو عمرا ہیں، قوانین ہیں، میرا یہ یقین ہے کہ وہ ہر محلے میں ایک خوبصورت مسجد اکیلے طور پہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ اگر ایک گروپ مل جائے کہ تم اس حصے میں مسجدیں بنوا لو، وہاں بنوا لو، رینویشن کر لو، کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پلنگ مسجد کے باہر چارپائی ڈال کے اس پہ ایک لاؤڈ سپیکر لگا دیتے ہیں کہ جنت میں گھر بنائیے اور مسجد میں تو لوگ 2 روپے 10 روپے ڈال دیتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک رویہ ہے انتہائی، یعنی ایک ناشکر گزاری کا رویہ ہے۔ صاحب حیثیت لوگ ہیں، مثال کے طور پہ میں ایسی مسجدوں سے واقف ہوں کہ وہ یعنی ایک پوش علاقے میں مسجد ہے، وہاں وہ بورڈ میں اس دن گیا تھا، شیخ ملتون ہمارا ایک قریبی قصبہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، گراؤنڈ ہے، مسجد کے لیے جگہ گورنمنٹ نے دی بھی ہے، اور کہہ رہے ہیں اس پہ تم مسجد بنوا لو۔ وہاں پھر بورڈ لگا تھا، وہ ایک جھونپڑی نما انہوں نے بنا لی تھی کہ بھئی ابھی تو ہم بڑی مسجد نہیں بنا سکتے، اور آپ 2 لاکھ روپے اکٹھے کر لیں تو ایک کمرہ سا بنا لیں گے۔ وہ بھی نہیں بن پا رہا، کہتے ہیں ہمارے پاس 1 لاکھ ہیں، 1 لاکھ اور چاہیے، وہ بھی 1 لاکھ بھی نہیں دے رہے، اور ارد گرد جو ہے وہ ایک بنگلوں کا ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے انہوں نے بس اس جھونپڑی کے گرد۔ یعنی یہ حالت ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ بھئی فائدے کے فائدہ کیا یقین ہوتا تو پھر تو ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں۔ ایک بنگلہ مثال کے طور پہ پوش علاقے میں ایک بنگلہ اگر 2 کروڑ کا ہے، وہ 50 لاکھ میں بک رہا ہے، مالک جا رہا ہے باہر، اس کو شدید ضرورت ہے پیسوں کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے دن وہ انتظار کرے گا؟ 2 کروڑ کا بنگلہ 50 لاکھ میں کتنے دن انتظار کرے گا؟ اگر یہ خبر لوگوں کو ہو جائے، لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے کہ بھائی بتانا نہیں، میرا تمہارے ساتھ سودا پکا ہے، لے لو 50 لاکھ روپے، چپکے سے لائیں گے، 50 لاکھ پورے لے آئیں گے، نہ لکھت پڑھت، بھئی پیسے لے لو، لکھ دینا خیر۔ تو یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ اس صورت کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، حقیقت نو۔ تو یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں سامعین کرام، اور وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے اس قرآن میں ہر قسم کی، ہر طریقے سے مثالیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے بیان کر دی، یقیناً کی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اے داعی الی الحق، خواہ وہ پیغمبر کی ذات ہے کہ کوئی بھی ہے، مومن ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہر قسم کی تم ان کے سامنے نشانی پیش کر دو۔ نشانیوں میں دیکھیں، نشانی جو ہے ایک تو معجزہ ہوتا ہے، وہ تو پیغمبر کے ساتھ ولی کی کرامت ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ نشانیاں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اب نبی اور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہ معجزہ ہے نہ ولی کے ہاتھ میں کرامت ہے، تو یہاں آیت کا آپ معنی لیں کہ نشانی۔ نشانی کیا ہے؟ دلیل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی تو دلائل پیش کیے ہیں نا، مثالوں سے دلائل قائم کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مومن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر قسم کی اگر تم دلیل دو، چاہے وہ کتنی بھی مضبوط ہو، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ، یقیناً کہیں گے کافر کہ بھئی تم تو جھوٹے ہو تم تو جھوٹے ہو، ان انتم الا مبتلون۔
تو سامعین اکرام، یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ کفرو کا مطلب لیں، دیکھیں حقیقت میں تو ہم بھی انکاری ہیں. اگر میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کروں، حقیقت میں ہم لوگ بھی انکاری ہیں. انکاری کس چیز سے ہیں؟ کہ کوئی زندگی نہیں مرنے کے بعد، بس جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو کمانا ہے کما لو، جو جمع کرنا ہے جمع کر لو، جو کھا لے پی لے جی لے. یہ ہمارا وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کھا لے پی لے جی لے. تو پھر ایسا کھانا پینا جینا آپ دیکھ لیں، ہمارا سب کا تقریباً یہ نظریہ ہے. آرام کریں، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، آرام سے. یہ پینشن کے بعد آپ یہ سرکاری لوگ سرکاری ملازمت میں ہر قسم کی مار دھاڑ پہ یقین رکھتے ہیں کہ بھئی آخری زندگی جو ہے وہ تو آرام سے گزرے گی. وہ بھی آرام سے اور چین سے نہیں گزرتی سامنے کرام. تو کافر کہیں گے ان انتم الا مبتلون، بھئی تم تو جھوٹے ہو، یعنی جھوٹ سمجھیں گے. اور حقیقی بات یہ ہے سامنے کرام، آج یہ بات بالکل سچی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ کافر اور ناشکرے لوگوں کے سامنے جو بھی دلیل آپ پیش کریں وہ اس کا توڑ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیں بعض لوگ بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے آخرت پہ، عقیدہ دنیا پہ ہے. پھر جو اللہ والے لوگ ہیں ان کے سامنے اگر کوئی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر دلیل کی کاٹ کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایسا سامنے کرام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. وَلَئِنْ جِئْتُهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی، کوئی بھی دلیل، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر ناشکرے لوگ، ان انتم الا مبتلون، تم تو جھوٹے ہو. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. We have cited in this Quran for the people every sort of parable, but even if you bring them a miracle, those who disbelieve will say, "You are nothing but fakers." سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.